اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جس طرح میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ عملیاتی دنیا کا اور کسی استانے کا، کسی خانقاہ کا، کسی حکمت خانے کا، کسی بھی جگہ کا جو سب سے محبوب عمل ہوتا ہے نا، جس کی مجھے بڑے عرصے سے تقاضا کیا جا رہا تھا کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے. مجھے وقت کی کمی کی وجہ سے پرابلم آ رہی تھی. جیسے پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے جعلی اکاؤنٹ بنے ہوئے، تو جعلی اکاؤنٹ کی سرکوبی کے لیے مجھے پھر یہ چینل بنانا پڑا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سارے اس میں اسی سے لنکڈ رہیں گے اور اپنے دوستوں میں بھی یہ ضرور شیئر کریں گے. کسی بھی جگہ استانے پہ، کسی دکان پہ، کسی حکمت کی جگہ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہے، تو آپ کو ضرور سوچتے ہوں گے کہ اس پہ اللہ کی بڑی مہر ہے، اس پہ اللہ کے کرم، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی مہر ہے. لیکن جو عملیاتی دنیا کے لوگ، جو فقیر لوگ ہیں، جو خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں، درویشوں میں بیٹھتے ہیں. میں پہلی دفعہ نے میرے ماما جی ہیں، ان کا دعاخانہ رینالہ خرد میں ہے، رشید دعاخانہ، اور 1884 میں بنا، اور آج تک سینکڑوں لوگ وہاں ہوتے ہیں. تو میں حیرت سے بچپن سے دیکھتا تھا کہ ہم پڑیاں بناتے تھے، تو وہ ایک ہی پڑیاں وہ بخار والے کو دے رہے ہیں، کھانسی والے کو دے رہے ہیں، پیٹ والے کو دے رہے ہیں، جگر والے کو دے رہے ہیں، پٹھوں کی کمزوری دے، سب کو ایک ہی پڑیاں ہم دیتے تھے. یہ میٹھی پڑیاں ہیں، نہیں یہ کڑوی پوٹیاں ہیں، یہ میٹھا شربت، یہ کڑوا شربت، سب کو دوائی دے رہے ہیں، اور بندے ٹھیک ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہوئے جا رہے ہیں. میں بڑا حیران تھا. تو میں ایک دن ان کے ایک اور صوفی عبداللہ صاحب ان کے پاس ہے، میں بچہ تھا، تو میں ان کے چھوٹا تھا، ان کے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے تیرا عمل تسخیر چل گیا ہے. پہلی دفعہ میں نے میرے کانوں میں پہلی دفعہ یہ لفظ چنا کہ ماما جی کے پاس آج بھی، اگر آپ رینالہ کے دائیں میں، اکوڑا کے دائیں میں، اگر آپ جو وہاں جاتے ہو، کہیں گے کہ ایک ہی پڑی سب کو دیے جا رہے ہیں، شفا ہوئی جا رہی ہے. یعنی کہ جب کسی راکھ کی پڑیا میں شفا آ جائے، جب پانی میں شفا آ جائے، جب مٹی میں شفا آ جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ اس طرح میں اس بات کو چلانے سے پہلے میں ایک اور بندے کے پاس، بندہ اس کو بڑے چرگے چلتے تھے. میں کہا یار تم کیا کرتے ہو؟ کہتے مرچے بگو کے اس پہ لگاتا ہوں. میں کچھ بھی نہیں کرتا، اور بڑے بڑے لوگ میرے سے نسخہ پوچھتے ہیں، نسخہ ہے ہی کیوں نہیں. یعنی کہ کسی دکان پہ، کسی ریسٹورانٹ پہ، کسی اگر حکمت خانے پہ، کسی خانقاہ پہ، کسی مزار پہ، کسی دعا خانے پہ، اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ انسانوں کا ہجوم ہے، ہر ہجوم میں ایک عام بندے سے لے کر بادشاہ وقت تک غلام بن کے کھڑا ہوا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ عمل تسخیر کا کام چل رہا ہے. دوسری بات ہے کہ عملیاتی دنیا میں جب میں آیا، وہ بچپن میں نے سنا تو ہر بابے کے پاس جانا تو اس سے یہی پوچھنا کہ آپ کے پاس کوئی مجرب عمل تسخیر ہے. یہ عمل تسخیر مطلب کہ کائنات تسخیر ہو جائے، لوگ اب مرجع خلائق بن جائے، لوگ پاگلوں کی طرح کو ڈھونڈیں، لوگوں کو سکون ملے آپ کے پاس آ کے، لوگ کہیں یہاں پہ وہ برکت ہے، یہاں پہ وہ سکون ہے، یہاں پہ وہ مستی نشہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہر سر جانا ہی جانا ہے. لوگ نا تلاش میں رہتے ہیں. وہ اس طرح جب میں عملی دنیا میں آیا، تو مجھے نا 2-4 بابوں سے جب واسطہ پڑا، تو انہوں نے کہا جی عمل تسخیر ہے آپ کے پاس. میں نے جب یہ میں جان گیا تھا عمل تسخیر کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا، لوگ دیوانہ وار آپ کی طرف دوڑیں، لوگ پاگلوں کی طرف آپ کی دوڑیں، اور لوگ وہاں پہ چاہے عام چیز مٹی بیچ رہے ہیں آپ، چاہے پکوڑے بیچ رہے ہیں، چاہے آپ وہاں پہ دہی لگا رہے ہیں، دودھ لگا رہے ہیں، میٹھی پڑیاں لگا رہے ہیں، شربت، چینی کا شربت صرف بنا رہے ہیں، اور کڑوا شربت بنا رہے ہیں، لیکن ہر بندہ ٹھیک ہو جا رہا ہے. اسے شفا بھی آ جاتی ہے، وہاں پہ برکت بھی آ جاتی ہے. تو آج ہم اللہ کے ان ناموں کی طرف جائیں گے جس بڑی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ عمل تسخیر بتایا جائے. پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ عمل تسخیر کسی بھی دعا خانے کی، کسی بھی استانے کی، کسی بھی دکان کی جان ہوتا. مجھے ایک یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ایک شہر میں گیا، تو وہاں پہ میں نے سنا ایک عام سا بندہ مزدور پکوڑے لگاتا، اس کو باری نے کوئی درویش اس کو نا وظیفہ دیا تھا. وہ کھوج تجسس مجھے اس کے پاس لے گیا، کہتا جی میں نا روزانہ 10 بوریاں، پتہ نہیں 5 بوریاں آلوؤں کی، 5 بوریاں میں لگاتا ہوں اس کی میدے کی اور بیسن کی، تو میرا پکوڑے پورے نہیں آتے. میں کہ پکوڑوں میں ہے کہنا کچھ بھی نہیں، آلو ہے، بیسن ہے، سبز دھنیا میں پکائی جا رہا ہوں، لوگوں کی باری نہیں آتی. جو بھی لقمہ کھاتا کہتا ہے ایسے پکوڑے میں نے زندگی میں نہیں کھائے. میں اس کے سائڈ پہ لے گیا، میں کہ مرشد نے کی دیتا سی، وہ آئے میں کرے، میں کہ مرشد نے تسخیر دیتی سی. وہ مان گیا، کہتا بالکل مرشد نے تسخیر دیتی تھی، اور میں اس تسخیر کے سل پہ چل رہا ہوں. میں جب اس دنیا میں آیا روحانی، تو مجھے نہ کہیں میرے ذہن میں کچھ وظائف چل رہے تھے. عمل تسخیر بھی میرے ذہن تھا کہ میں نے عمل تسخیر کرنا ہے. میں یعنی کہ عمل تسخیر، اچھا میں آپ کھل کے آپ سے بات کرتا ہوں. میرا عمل تسخیر کے والے سے کیا تھا کہ میں سرکاری جاب کرتا تھا بری میں، گورنمنٹ کالج بری میں، کامرس کالج بری میں تھا تسخیر. تو وہاں پہ کچھ افسر پنجاب سے آتے تھے، تو انسانی نیچر ہے، تو مجھے یہ تھا کہ میں کوئی ایسا وظیفہ کر لوں کہ لوگ نا میرے گرویدہ ہو جائیں اور لوگ مجھے تنگ نہ کریں، یا لوگ میری بات مانیں. انسانی فطرت ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں چاہتا ہے کہ میں چاہت جاؤں لوگ میری بات مانیں. تو میں نے نا بھاگ دوڑ کر کے کسی نیک بندے نے مجھے نا ایک وظیفہ دیا، وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ وظیفہ کیا تھا.
جب میں نے وظیفہ کرنا شروع کر دیا نا تو میں کوئی روحانی علاج نہیں کرتا تھا, کوئی دم نہیں کرتا تھا, کچھ نہیں کرتا تھا. باقی ذکر اذکار تو میں کس دن آپ سے اپنا روحانی سفر شیئر کروں گا کہ میں نے کون کون سا کیا, لیکن ساتھ میں نا اس وظیفے کو بھی کر رہا تھا, یہ عمل تسخیر کا وظیفہ ہے. تو آپ کرتا جا رہا تھا. میری روحانی تربیت کا بھی سفر جاری تھا. پروفیسر تھا, 2 کلاسیں لی, واپس آ گیا. دم کرنا ہے, روحانی علاج کرنا ہے, میرے خواب و خیال میں نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. میرا تو پلان تھا کہ میں CSS کروں گا, CSS کر کے بری جانے کا مقصد یہ اللہ کا اور تھا, اور اللہ کا سسٹم بالکل ٹھیک تھا. اللہ کا پلان اور تھا. میرا یہ تھا کہ میں نے یہاں پہ CSS کرنا, CSS کے 3-4 ماسٹر پہلے کیے ہوئے تھے, گریڈ 17 میں بھرتی ہو گیا تھا. میں نے کہا CSS کرنا مری, اس لیے میں گیا ہوا تھا, لیکن اللہ کا پلان اور تھا. اسی دوران جب مجھے میری زندگی میں ٹرننگ موڑ آیا, میں اپنی کتابوں میں لکھ چکا ہوں, کسی دن شیئر بھی آپ سے کروں گا. جب میں روحانیت کی طرف آ گیا تو پھر میں نے عمل تسخیر کی بھاگ دوڑ میں لگ گیا. میں نے جناب نا عمل تسخیر کرنا شروع کر دیا. میں کہ میں عمل تسخیر کروں گا تاکہ اس معاشرے میں نا معتبر ہو کے بات باعزت ہو کہ لوگ میری بات مانیں, لوگ دیوانوں کی طرح میرے پیچھے پھیرے, ہر بندہ میرے ساتھ ہے. میں یہ کرتا ہوں. تسخیر میں کرنا شروع کر دیا. سال تک میں کرتا رہا, اور 1.5 سال بعد مجھے ابھی بھی یاد ہے, جو لوگ مری میں رہتے ہیں کسی سے جا کے پوچھ لیں, تسخیر اس قدر چلی کہ 4 سے 5 ہزار بندہ جب روحانی واردات ہے کیسے ہوئی, میں بھی کتابوں میں بتا چکا ہوں وہ کون سا واقعہ ہوا. 4 سے 5 ہزار بندہ, میں 27-28 سال کا بندہ تھا, وہ روز میرے پاس آتے تھے. 1 کلومیٹر لائن تھی جو بھری ہوتی لوگوں تھے. میں کسی بری کے کسی محلے میں چلے جانا, دیوانہ وار لوگوں کا ہجوم آ جانا, میں مار روڈ پہ جانا, روڈ بلاک ہو جانا. 4-5 ہزار بندہ کہنا آسان ہے, آپ جس کو یقین نہیں آتا مری, کوئی اپنے رشتے دار سے پوچھ لیں جا کے کیا تھا. بھی ایک پروفیسر بندہ ہے جو وہ جس کی وجہ کا تھا بھی صحیح نہیں ہے پیروں والی, لیکن ایک بندے ہجوم ہے اس کے پیچھے دوڑی جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح. میں نے لوگوں سے کئی دفعہ پوچھا کہ یار یہ کیا بات ہے, کیا چیز کہتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ کشش ہے جو کھینچ کے لیے آتی ہے آپ کے پاس. جب میں نے بعد میں اس پہ اسٹڈی کیا, اس پہ ورک کیا, تو یہ سچ ہے. جو عمل تسخیر کرتا ہے, جو مسخر کر لیتا ہے کائنات کو, وہ دلوں کا قربان جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری محبت پہ مبتلا ہوتا ہے میں کائنات کی مخفی گفتوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں. یہ سچ ہے کہ لوگ نا دیوانہ وارے کے نا ایک غیر مری زنجیر ہے جو لوگوں کو کھینچ کے آپ کے پاس لاتی ہے, کھینچ کے آپ کے پاس آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے نا کوئی میں نے جانا ہے. یہ کیفیت ایسی کئی لوگ نا, مجھے ابھی بھی یاد, جب میں اب مجھے وہاں سے آئے ہوئے 23-24 سال ہو گئے ہیں, آج تک لوگ اس درخت اور اس پہاڑی کے اوپر اس پتھر کے آ کے بیٹھتے ہیں جہاں پہ عبداللہ بھٹی صاحب بیٹھتے تھے. یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ درویش ایسا عمل تسخیر کرتا ہے یا مسخر کرتا ہے, وہ جگہ میں کھچ پڑ جاتی ہے, اس جگہ میں ایک عجیب سی اٹریکشن پڑ جاتی ہے, لوگ دیوانہ ورد آتے ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی کوئی آپ میں سے کوئی شوقین ہے, کسی کا آستانہ ہے, کسی کی دکان ہے, کسی کا حکمت خانہ ہے, کسی کا ڈاکٹری کی شاپ ہے, یا کوئی ویسے چاہتا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ محفل میں گیا, بہت سارے لوگ مجھے ملنا شروع ہو گئے. جب ملنا شروع ہو گیا نا تو میں ایک بندہ میرے پاس ہے, مجھے کہتا ہے کہ آپ کیا کون ہے. میں کہا میں ایک درویش آدمی ہوں. کہتا ہے میں نا ایک اربپتی آدمی ہوں, تو میں اکیلا بیٹھا ہوں اس محفل میں, کاش یہ سارے اربوں میرے سے لے لیں, جو عزت اللہ نے آپ کو دی ہے مجھے دے دے, میں تو گناہ گار سے کر ہوں. لیکن یہ سچ ہے, اب بھی استانے پہ اگر میں لاہور بیٹھتا ہوں تو وہاں پہ جب باری 6-7 گھنٹے لگ جاتے کسی کو, تو میں خود حیران ہوتا ہوں میں کیا کروں. میں سپیڈ بھی لگاتا ہوں, جلدی بھی کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو جلدی دل سکوں. لیکن تسخیر پھر جب میں کر رہا تھا, میں وہاں بیٹھنے کے بعد کچھ عرصہ پھول نگر گیا, پھول نگر کے بعد میں پھر یہاں آ گیا. تسخیر کا ایک اور نظارہ میں نے دیکھا. ایک دفعہ میں نا چھٹیاں آئی تو ہم تھک چکے تھے, جب میری فیملی بھی, کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ شام تک 5-6 ہزار بندے کو دیکھنا. ہم کشمیر چلے گئے اپنی خالہ کے پاس, کچھ دن وہاں گزارتے ہیں راولہ کوٹ سے آگے. میں حیران ہو گیا جب میں اوپر سے نیچے اتر رہے تھے نا, ایک بندہ آ رہا تھا, اس کو سیڑھی پر بٹھایا, سیڑھی کہہ رہا ہوں, چارپی بٹھایا ہوا تھا. میں نے کیا ہوا کہ اسے کہتی اس سے کوئی سانپ کاٹ گیا. میں نے اس کو دم کر دیا. اس سانپ کا دم میری کتابوں میں میں کوئی بندہ بھی اگر سانپ کا دم کرنا چاہے تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ مریض نہ بھی ہے, کوئی پیغام لے کے آیا تو بندہ گھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں اپنے 4-5 دوستوں کو بتایا, وہ سارے اس کو دم کرتے ہیں. اچھا میں دم کر کے نیچے چلا گیا, اگلے دن صبح بیٹھے 200-400 بندہ, دم والا بابا جی یہاں آئے ہوئے ہیں. میں لندن گیا, وہاں پہ رش کٹھا. میں اگر جب روضہ رسول پہ گیا, باب فات کے سامنے شام کو محفل. یہ تسخیر جب چلتی ہے نا تو ایک آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں اس میں شعوری کوشش کوئی بھی نہیں ہے. اب میرے فون سارے دن بند رہتے ہیں, میرا اسسٹنٹ کوئی نہیں, میرا بندہ کوئی نہیں. لوگ پھر بھی دیکھیں نا, اگر آپ آستانے پہ آئیں گے بہت سارے لوگ ویسے ہی بڑھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں اتنا رش ہم کیسے ملے, 5 گھنٹے 7 گھنٹے کیسے بیٹھے. پھر یہ تسخیر جب مری میں اتنی چلی تسخیر کہ میں نے پھر اس کو بند کرنا پڑا مجھے. میں کہا یار اتنا رش, پانی ختم ہو گیا, واش روم ختم ہو گیا, لوگ آ رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ تسخیر ہو, تو میں یہاں پھر کلیئر کر دوں کہ ہمارے جو بھی عملاتی دنیا ہم یہاں میں اس چینل کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا, اس کا ایک ہی مقصد, اگر آپ خدمت خلق کے تحت کریں گے, انسانیت کے لیے کریں گے, کہ کسی نجائز رشتے کے لیے کریں گے, تو پھر جی نہیں ہوگا. اگر آپ تسخیر ویسے کرتے ہو تو انشاءاللہ کامیاب ہوگی.
اگر آپ لوٹ مار کریں گے تو یہ تاثیر آپ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شفا اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب آپ لوٹ مار کے لیے، نجائز رشتوں کے لیے، نجائز تعلقات کے عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بابے جو ہے نا، جب ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے، شروع میں کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ جب ایک مرشد اپنے کسی مرید کو خلیفہ بنا کے کسی علاقے میں بھیجتا تو پہلا کام اسے کرتا تھا کہ اس کو تسخیر کا عمل تسخیر اس کو دیا جاتا تھا، تاکہ جا کے نا وہ دلوں کا حکمران صاحب بن سکے، دلوں پہ حکمرانی کر سکے، قلوب پہ حکمرانی کر سکے۔ لوگ دیوانہ وار ایک نا ایک غیر مری زنجیر میں بندے ہوئے اس کے پاس ہے، جو آ کے اس کو دیکھے اس کو سکون مل جائے۔ تسخیر پھر اسے دلوں کی تسخیر کہتے ہیں، روحوں کی تسخیر کہتے ہیں، قلوب کی تسخیر کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے انسانی خدمت کرنی ہے، میں نے لوگوں کو لوٹ مار نہیں کرنی، تو یقیناً اللہ اس میں سے ڈالے گا۔ آپ کہیں بھی اگر جاتے ہیں، کسی آستانے پہ، کسی حکمت خانے پہ، کسی دکان پہ، کسی جگہ پہ، اگر کوئی درویش کی دعا اگر آپ دیکھتے ہیں، اور وہاں کا ایک عام سی چیز ہے، چاول، کالے چنے پکے ہوئے ساتھ چاول پکے ہوئے ہیں، یا پکوڑوں کے ساتھ کوئی روٹی چل رہی ہے، جو کوئی عام سی چیز، چٹنی ہے، کوئی دہی پلے ہے، کوئی، مجھے ایک چھوٹا سا شہر قصور کا، وہاں ایک دن میں گیا تو وہاں پہ مجھے ایک بندہ ملا، اس کی نا لائن لگی ہوئی، تو کہتا ہے اس کے ساتھ ایک اور دکاندار کہتا ہے سیم چیزیں میں دیتا ہوں۔ میں بندے کے پاس گیا، میں کہ یار یہ تم یہ دہی پلے تمہارے اور یہ لوگ لاہور سے کھانے آ رہے ہیں، کہتا ہے میں کس درویش کی نظر، کہتا ہے میری مرشد کی نظر ہے۔ میں کہ مرشد نے کی دسیا سی؟ وہ حیران کن وہی وظیفہ جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا، کہنے لگا جب میں یہ وظیفہ کرتا ہوں تو یہ وظیفہ میرا مرشد دے گیا تھا، میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میری تسخیر جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ اس تسخیر کو انجوائے کریں، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آسان سا وظیفہ ہے۔ اسکرین پہ کوشش یہاں یہ کریں کہ ہم جو چیز بولیں اس کو اسکرین پہ بھی دیں۔ آپ نے 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں۔ یا عزیز و بن کل عزیز بحق یا عزیز، یا عزیز و بن کل عزیز بحق یا عزیز، یہ دعا کہہ سکتے ہیں، قرآنی آیت نہیں، حدیث نہیں، یہ دعا کے درویشوں نے بنائی ہے۔ یہ کرنا آپ نے 11 تسبیح کرنی ہے۔ شرط اس کی تسخیر کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دن 12 بجے سے پہلے وہ وظیفہ کر لینا، تاکہ سارا دن آپ اس کے ثمرات پا سکیں۔ اگر آپ اس کو بعد میں کرتے اتنے ثمرات نہیں ہیں۔ جو درویش ہمارے جو کامل صوفی سارے ملے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو میں نے آج آپ کے ساتھ یہ راز بھی شیئر کر لیا ہے کہ اگر میرے پیچھے کا ہجوم رہتا ہر وقت، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کوئی کرم ہے، اللہ کی گناہ گار سیاہ کار پہ کوئی نظر پڑ گئی، اور وہ درویش کا دیا ہوا کہ وظیفہ ہے عمل تسخیر، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں۔ یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز 1100 بار پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ اس کو 300 بار بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو نارمل ہمارے لوگ ہیں ان کو 1100 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف 108 بار پڑھ لیں۔ 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں۔ اس وظیفے میں کم از کم نا، میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ جب پہلے آپ چلا کرتے ہیں تو چلے کے وقت آپ نے فجر کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد آپ نے 11 تسبیحیں پڑھنی ہے۔ جو نارمل بندے جنہوں نے 108 بار پڑھنا ہے یا 313 بار پڑھنا ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، جب آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جاتا ہے، تو جیسے میں نے پھر 20 25 30 سال ہو گئے، میں نے چھوڑا نہیں، پھر آپ نے 108 بار اس کو ڈیلی پڑھنا ہے۔ 108 بار ڈیلی پڑھنا ہے۔ شرطیں وہی ہے کہ جو صبح آپ نے پڑھنا ہے، ایک ہی لباس آپ کو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، یہاں شرط یہ آزادی ہے، آپ مسجد بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں۔ یا عزیز و من کل عزیز بقی یا عزیز 11 تسبیحیں پڑھنی ہے 41 دن۔ 41 دن کے بعد پھر آپ نے اس کو 108 بار کرنا ہے۔ ایک تو وظیفہ ہو گیا، ساتھ اس کے 2 سپورٹنگ وظیفے بھی میں کرتا تھا، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ یا عزیزو یا عزیزو یا معزو، یا عزیزو یا معزو 500 بار۔ یا رؤوفو یا عظیمو، یا رؤوفو یا عظیمو 500 بار، یہ پڑھتا تھا میں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ تصویر خلق اتنی ہو کہ ہر بندہ دیوانہ وار ہو جائے، ایک اور وظیفہ بھی میں نے یہ بھی کیا ہے، ساتھ ایک اور میں کرتا تھا، یا ذل جلالہ والاکرام۔ آپ ذل بھی پڑھ سکتے ہیں، ذل بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ذل جلالہ والاکرام 1000 دفعہ اگر آپ اپنی ورد میں رکھتے ہیں۔ لیکن زیادہ جو یا عزیز و من کل عزیز بقی یا عزیز وہ ہیں، کچھ لوگوں کچھ بعد میں نے ایک دوست درویش نے مجھے یہی بتایا، یہ میں نے کیا، تو یہ وہ وظیفہ تسخیر کے والے سے جو لوگ کرتے ہیں، اس میں اتنی سختیاں اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنا یارکی میں ہم نے کیا تھا، گوشت ووش یہ وہ۔ یہاں میں کلیئر کر دوں، جو بھی آپ وظیفے کرتے ہیں، اگر آپ کچا لہسن، کچی مولی، کھٹا چار، کھٹا دہی نہ کھائیں تو ٹھیک۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، اگر فرشتے یا موکل آپ کے پاس آتے ہیں، وہ انکمفرٹیبل نہ ہو۔ یہ وہ وظیفہ آپ 41 دن کریں، پھر 108 بار کریں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اس کے وظیفے کے بعد کا 6 مہینے، بعد کا 7 مہینے، بعد کا سال لگ جاتا ہے۔ آپ نے 41 دن کرنے کے بعد 108 بار رکھنا ہے۔
اگر ہمت ہے تو اس کو آپ 120 دن بھی کر سکتے ہیں. 40 دن کا ایک چلا کریں, 40 دن کا دوسرا کریں, 40 دن کا تیسرا کریں. ثمرات آپ دیکھ کے خود حیران ہو جائیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ کاوش یہ پسند آئی ہے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے, اور بیل پہ اپنے ٹک بھی کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ سکے. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ چینل کو میکسیمم سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں, تاکہ یہ وہ چینل ہے جہاں پہ لوٹ مار نہیں ہے, فراڈ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے. اگر آپ کو پاکستان میرا فون بند ہوتا ہے پھر بھی آپ کو پرابلم آتی تو آپ ہمارا جو یہاں پہ کمنٹس باکس ہے وہاں پہ آپ اپنے کمنٹس دے کے جو چیز پوچھ سکتے ہیں, تاکہ میں کوشش کروں گا کوئی چھوٹی سی ٹیم بناؤں تاکہ وہ میرے سے رابطے میں رہے اور ہم ان کے جواب دے سکیں. یہ آپ کو عمل تسخیر کا عمل تھا. اگلی پوسٹ کاسٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنا روحانی علاج خود کیسے کر سکتے ہیں. روحانی معالج وہ کون سے علاج آپ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے آپ خود کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے. اور دوسری بات ہے آپ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, جنات کا علاج ہے, بیماریوں کا علاج ہے, پریشانیوں کا علاج ہے, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, مختلف چیزیں. تو اس کے لیے آپ خود کیسے کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن پہ دبائیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ صدقہ جاریہ اگر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اب خوشیاں لوگوں میں بانٹتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ میں خوشیاں بانٹے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.